السلام علیکم جیمنائز، میں حارث ازمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ آسٹرولوجیکلی یہ ہفتہ دو بڑے ایونٹس پر مبنی ہے، اور یہ جو دونوں واقعات ہونے والے ہیں یہ جیمنائز میل، فیمیل، اسٹوڈنٹ، بزنس مین سب پر اپنا اثر ضرور چھوڑیں گے۔ ان کی تفصیل میں سنگل لائنر پہ پہلے ان کے ایونٹس کی تفصیل بیان کر دوں، دین پھر ان کا امپیکٹ بھی بیان کروں گا۔ مارس ایک پاورفل پلینٹ ہے آپ کے لیے، وہ آپ کی ڈیل میکنگ کا، اوورسیز ٹریولنگ کا، ہائر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کا، فزیکل اسٹرینتھ کا، سڈن گینز کی وجہ بنتا ہے۔ لیکن وہ اب آپ کے 12th اینگل پر چلا جائے گا 5 جولائی کو، تو دیٹ مینز کہ جو اس کی ڈیوٹیز تھیں جب وہ 11th اینگل پر تھا تو وہ آپ کے لیے بہت بینیفیشری تھا، اس کی وجہ سے آپ کو اچانک بڑے فوائد ایکسپیکٹ ہو رہے تھے، مطلب توقع تھی کہ جلدی مل جائیں گے۔ اب 5 جولائی کو وہ چلا جائے گا 12th اینگل پر، وہاں پر اس کی کچھ کمپلیکیشنز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، تفصیل ویڈیو میں بیان کروں گا۔ دوسرا ایونٹ یا دوسرا واقعہ اس ہفتے سولر سسٹم میں مرکری کی صورت میں ہونے والا ہے۔ مرکری اپنی روٹیشن پوری کرتے کرتے آپ کے فرسٹ اینگل، دیٹ از یور رولنگ پلینٹ، پہلے آپ کے فرسٹ اینگل پر تھا، اب وہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر چلا جائے گا۔ وہ وہاں بہت پازیٹیو ہے، اس کے سیکنڈ اینگل پر جانے سے آپ کی جو ارادوں کی طاقت ہے، آپ کی جو نیچرل ابیلٹیز ہیں، آپ کی جو ووکل اسکلز ہیں، آپ کی جو کیلکولیشن اسکلز ہیں، آپ کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، آپ کی جو پرفارمنسز ہیں، آپ کی جو کانسنٹریشنز ہیں، یہ بدلیں گی ریوارڈز میں، اسپیشلی ان مٹیریل ریوارڈز لائک مال اور دولت، مال اور اسباب، تعلیمی سرگرمیاں، بینکنگ سیکٹر کی گروتھ، انویسٹمنٹ آن رائٹ فارم ود ہائی ویژنز۔ تو مرکری بہت اچھا ہے۔ مرکری اگر سیکنڈ اینگل پر ہو تو اس کی وجہ سے کمفرٹ آف لائف بھی ملتا ہے، حالانکہ سیکنڈ اینگل پر مرکری کے آنے سے مٹیریل ایڈوانٹیجز ملتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ آپ کے 4th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے، تو جب آپ کو مٹیریل ایڈوانٹیجز مل رہے ہوں گے تو وہ صرف ایڈوانٹیجز نہیں ہوں گے، وہ آپ کی زندگی کے سٹائل کو چینج کریں گے۔ لائف سٹائل اپ گریڈیشن، انداز گفتگو کا پلیزنٹ ہونا، میجیکل ہونا، لونگ ہونا، رومانٹک ہونا، دس از پاسبل۔ اینڈ مرکری اگر اچھی فارم میں ہو، اسپیشلی فار دا جیمنائز، ان کی جتنی نیچرل اسکلز ہیں، جیسے جیمنائز آر جینیس بٹ دوہری سوچ میں رہتے ہیں، جیمنائز آر ہمبل بٹ سینسٹیو ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اگریسو ہو جاتے ہیں۔ سو مرکری کے سیکنڈ اینگل پر آنے سے وہ جو اگریشن ہے وہ بھی کنٹرول میں آئے گا، ایریٹیشنز بھی کنٹرول میں آئیں گی، دوہری سوچ بھی کنٹرول میں آ جائے گی، اینڈ یو آر آن لیڈنگ رولز۔ پھر تیسری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا مارس سے ریلیٹڈ ہی، مارس کیونکہ آپ کے 12th اینگل پر ہوگا، اس کی کمپلیکیشن اس صورت میں ہے کہ جب آپ فلرش کر رہے ہوں گے اپنی نیچرل اسکلز کے عوض، جب آپ پلان بنا رہے ہوں گے تو لوگ آپ کو اپوزیشن دیں گے، لوگ آپ کی لیگ پل کریں گے، ریزسٹنسز دیں گے، آپ کے صبر کو آزمائیں گے۔ ایٹ دیٹ ٹائم کیونکہ ان ایڈوانس آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں، آپ کے خلاف پراکسیز، آپ کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں، ان کو آپ پہلے سے ہی مینٹلی پریپیئر ہو کر برداشت کریے، یا کل کریے یا ریپیل کریے، اور آپ کامیاب رہیں گے۔ جیمنائز آر جینیس۔ کوئی بندہ آپ سے اوپر آنے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس اتنی عقل و ذہانت تو ہونی چاہیے کہ آپ اپنا آپ بچا سکیں، چلیں اس کو آپ نقصان نہیں کر سکے یا اس کو آپ دھکیل نہیں سکے، لیکن اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، اتنی تو آپ کے اندر سلیقہ ہونا چاہیے، اینڈ امید ہے کینسیرین اس سلیقے کو ضرور استعمال کریں گے۔ جو پچھلے ہفتے سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں ان میں سورج آلریڈی سیکنڈ اینگل پر ہے۔ بائی رولز آف اسٹرالوجی 2022 کا یہ بہترین 30 دن کا ٹائم ہے، جو تقریباً 20 جون سے شروع ہوا ہے، 19 جولائی تک چلے گا، جس میں آپ پراپر، پرفیکٹ، ایکوریٹ، ایگزیکٹو، آن ٹائم ڈیسیجنز لے سکیں گے۔ نیچر کی طرف سے سپورٹ ہے آپ کو، صرف ڈیسیجن لے نہیں سکیں گے، اسی اینگل پر مرکری ہے، آپ کی عقل و ذہانت ساتھ ہوگی، میرٹس ساتھ ہوں گے، کمیونیکیشن اسکلز ساتھ ہوں گی، اینڈ ساتھ میں کیلکولیشن ابیلٹیز، رانگ کیلکولیشنز نہیں ہو پائیں گی۔ ایک چھوٹی سی کمپلیکیشن ہے، سیٹرن کے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے
کچھ انڈسپلن بیہیویئر آپ کا سامنے آ سکتا ہے، جو بہت بڑے اپارچونیٹیز ہوں انہیں آپ مس کرنے کی کوشش کریں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کرے کہ کل کر لیں گے، کچھ دنوں بعد کر لیں گے، لیکن مرکری آپ کو یہ سب کرنے دے گا نہیں، اکسائے گا کہ آج ہی کرو، ابھی کرو، صحیح کرو، بڑا کرو. یہ مرکری کی ابیلٹیز ہے. بٹ سیٹرن تھوڑا بڑا پلانٹ ہے، مرکری کو کسی حد تک ریپیل کر سکتا ہے، کاؤنٹر کر سکتا ہے. اس لیے سیٹرن کو بیلنس ہی کر دیں تاکہ وہ ڈیمیج دے ہی نہ سکے. اور جو میری 21 ایئر ایکسپیرینس بیسڈ ریمیڈی ہے، جس سے میں نے اپنے ہزاروں کلائنٹس کو ریکور ہوتے ہوئے دیکھا، اگر آپ روبی پہنیں، اگر آپ زمرد پہنیں تو اس سے اتنی فرینڈلی ریڈیشنز مل جائیں گی جس سے سیٹرن جیسے پلانٹ کو بیلنس کیا جا سکتا ہے، اس کی ریٹروگریشن کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. ساتھ میں سورہ شمس پڑھیے 5 دفعہ. اور ان دنوں تو بڑے 10 دن چل ہی رہے ہیں ذی الحج کے. ان بڑے 10 دنوں میں جو آپ کے روحانی فرائض ہیں، روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا، جو لوگ حج پر ہیں وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں. عید اسی سیزن میں ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ اسپرچول سائیڈ کی طاقت اینڈ آسٹرولوجیکل سائیڈ کا سیزن دونوں مل کر آپ کے نیچرل فلو کو ریوارڈ فل کر دیں گے، رسپیکٹ فل کر دیں گے، پلیزنٹ کر دیں گے اینڈ اچیومنٹ سے بھر دیں گے. تو ان کچھ دنوں کو ضائع مت کریے. 3 تاریخ سے 9 تاریخ کے درمیان کا جو سیزن ہے وہ ہائی اچیومنٹ سیزن یا ہائی اچیومنٹ بیسز بنانے کا سیزن کہلایا جائے گا. اینڈ دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ. یہ سطحی سی باتیں نہیں ہیں جو کسی کتاب سے پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں کئی 100 لوگوں پر پچھلے 20 سالوں میں آزمایا جا چکا ہے. میں نے یہ سیزن 20 دفعہ دیکھا ہے، اور 20 دفعہ دیکھنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں اس کے جو رموز و اوقاف ہیں، اس کی جو رولز اینڈ پرنسپلز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اب دس از یور ڈیسیجن کہ آپ نے اپنے یہ 7 دن کیسے گزارنے ہیں. اگر آپ نیچرل فلو پر ہیں اور نیچر کی سپورٹ کو کیش کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، عزت پا رہے ہیں، کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ریلیشن شپ بنا رہے ہیں، کیریئر ڈیولپمنٹ میں ہے، میڈیکل امپیکٹ آف یور ووکل اسکلز آپ انجوائے کر رہے ہیں، رومانس آپ انجوائے کر رہے ہیں، دین کیری آن. آپ کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں. بٹ اگر آپ سینسٹیوٹیز میں پھنس گئے ہیں، ریلیشن الجھن میں جا رہے ہیں، گولڈن سیزن ویسٹیج میں جا رہا ہے، تو دین پھر آپ کو ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے یا پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے جو کمپلیکیشنز ہیں، اپنی جو کمپلینز ہیں وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے جیمنائز، ایز یو آر نو اینڈ ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھی. میں نے کوشش کی پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. باقی آپ اس وقت عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اپنی تیاریوں کو اسی طرح کنٹینیو رکھیے. جب آپ اللہ کے حضور سربسجود ہوں، اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کر رہے ہوں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں جیمنائز نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہمیں حوصلہ دیتی ہے. سو اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.